نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً رات اور دن کے عدل بدل میں ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانوں سے غافل ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسے نعمتوں والے باغات کی راہ دکھلائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں ان کی پکار یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی آپس میں دعا ہوگی کہ تم پر سلامتی ہو، اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں تو اب تک ان کی مدت یعنی موت پوری ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کا یہ دستور نہیں۔ لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے دیتے ہیں، اور انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب قریش مکہ کی مسلسل ایذا رسانیوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مکہ میں قحط نازل کیا۔ ہم متعدد مقامات پر پیچھے بھی پڑ چکے ہیں اس بارے میں، جس کی مصیبت سے اہل مکہ جو بلبلا اٹھے۔ قریشی متکبرین نے کہا اب ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یہاں تک کہ یہ لوگ جو قریش مکہ تھے وہ ہڈیاں اور چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی شدت اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور ان دنوں اللہ سے آہوازاریاں بھی کرتے تھے اور بت پرستی میں بھی خاصی کمی آ گئی تھی۔ جب اس قحط نے طول پکڑا تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قحط کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کریں، آپ تو صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں جبکہ ہم بھوکوں مر رہے ہیں، اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم یقیناً آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارشیں ہونے لگیں اور قحط دور ہو گیا، اور یہ دعائیں انسانوں کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے ہی تھیں۔ دوسری طرف کافر لوگ آپ سے کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ جلدی قبول ہو جاتی ہیں، جبکہ بری نہیں ہوتی اتنی جلدی دعا قبول۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی اچھی چیز کوئی انسان طلب کرے تو وہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اگر تم لوگ بد دعائیں کرتے ہو، اگر تم لوگوں کی بد دعائیں بھی قبول کرنے لگ جائیں جیسے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہتا اگر اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں بھی تم لوگوں کی قبول کرنے لگتا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ برے کاموں کے بدلے میں یا بد دعاؤں کے نتیجے میں فوراً عذاب نہیں نازل کیا جاتا، بلکہ لوگوں کو ایک موقع دیا جاتا ہے، وارننگ سائنس دیتے ہیں تاکہ انہیں سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ بار بار تنبیہات کے باوجود بھی اگر لوگ نافرمانیوں سے باز نہ آئیں تب ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 12 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہر حالت میں پکارتا ہے، اور جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ایسے حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرکیہ کام جو ہیں وہ خوشحالی میں ہی بھلے لگتے ہیں۔ انسان کی ایک عادت رہتی ہے کہ اگر وہ کوئی دوسرے کے حق میں بد دعا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی یہ بد دعا جلد از جلد قبول ہو جائے، جس کا لازمی نتیجہ سب لوگوں کی تباہی ہوتی ہے یا اس خاص بندے کی تباہی ہوتی ہے جس کے لیے وہ بد دعا کی جائے۔ دوسری عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مصیبت انسان پہ پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارنے لگتا ہے، وعدے کرتا ہے، نظر نیاز کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو ایسے بھول جاتا ہے کہ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہ تھا۔ تب انہیں یاد آ جاتے ہیں اپنے مشکل کشا، حاجت روا وہ معبود جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوتے ہیں۔ اب جب قریش مکہ سے قحط سالی دور ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکات سے، تو ان لوگوں کا وہی پھر حال ہو گیا، وہی سرکشیاں، وہی بدعمالیاں، اپنے معبودوں سے لگاؤ اور دین برحق کے خلاف پھر سے وہی سرگرمیاں شروع ہو گئیں، اور ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں ان کے کام جو ہیں وہ بھلے معلوم کر کے دکھائی دینے لگے اور انہیں لطف آنے لگا۔ آیت نمبر 13 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ہم تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو ورڈ یوز اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرن کا، قرن کے معنی ایک عہد کے لوگ ہیں، اور یہاں پہ قرون سے مراد ایسی اقوام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں بڑا عروج حاصل کیا اور بہت ہی نامور اقوام تھیں، اور ہلاک کرنے سے یہی مراد نہیں کہ ان پر کوئی زمینی یا آسمانی عذاب وغیرہ بھیج کر ان کی نسل تک کو تباہ کر ڈالتا تھا، بلکہ ہلاکت کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ایک قوم اپنے عروج پر حاصل ہوتی ہے اتنے ہی زوال پذیر ہو جاتی ہیں ایسی اقوام جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود شریک ٹھہراتی ہیں، انہیں ان کے گناہوں کے پاداش میں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ اب ظلم کا مفہوم جو یہاں پہ بیان ہوا وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کا اطلاق ہر گناہ اور زیادتی کے کام پر ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بتایا گیا ہے وہ ہے شرک۔ جب کوئی قوم سر نکالتی ہے یا عروج حاصل کرتی ہے تو یہی وقت اس کے ظلم و زیادتی کا ہوتا ہے، اور دوسروں کو یہ کمتر اور ناچیز سمجھ کر ہر جائز ناجائز طریقے سے اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے، ہر گناہ کا ارتکاب کرتی ہے۔ ایسے ہی لوگ جب اپنی عیش و عشرت میں مست اور گناہوں کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اسی ٹائم اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں اور انہیں ہلاک کر دیتے ہیں، ایسی ہلاکت کے صفحہ ہستی سے ہی انہیں مٹا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 14 ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے پہلی اقوام جو تھی ان کا حشر ہوا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، سرکشی کی، بدعہدیاں کی، رسولوں کی تکذیب کی، تو اب اہل عرب اب تمہاری باری آ گئی ہے، اب تم نے ان قوموں کی جگہ لے لی ہے، جیسی زیادتیاں وہ لوگ کرتے تھے اب تم لوگ کرتے ہو، جیسے رسول ہم نے پہلے بھیجے تھے اب تم پر بھی بھیجے ہیں تاکہ ہم اپنی حجت تمام کر دیں۔ لیکن کیا تم سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ رسول پر ایمان لا کر اپنی باغیانہ روش سے باز آ جاؤ۔ 15 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ جب ان کافروں پر ہماری آیات واضح پڑھی جاتی ہیں تو وہ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، تو کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو۔ آپ ان سے کہیے
مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب قریش مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے اور ربوبیت پر یقین کرتے تھے، مکمل قائل تھے، لیکن الوہیت کی جو صفات ہیں وہ اپنے مختلف دیوی دیوتاؤں میں انہوں نے بانٹی ہوئی تھیں۔ عقیدہ آخرت کے تو سخت مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا تصنیف کرتا ہے، اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے مطالبات پیش کرتے تھے کہ اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، یہ والا قرآن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر دوسرا قرآن ہی لا سکتے تو کم از کم اس میں ترمیم کر دو، تنسیخ کر دو آیات، ہم تمہارے ساتھ صلح سمجھوتا کی راہ اختیار کر لیتے، اس طرح سے کمی پیشی کر لو۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ انہیں کہو کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام مجھ پر وحی کیا گیا ہے، اور میری یہ کیا جرت، میرے یہ اختیار میں نہیں کہ میں کوئی اور قرآن لاؤں، نیز میں اس وحی کی پیروی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرتے ہیں، لہٰذا مجھے کوئی ایسا اختیار نہیں کہ اس میں ترمیم کر سکوں یا اس میں تنسیخ کر سکوں یا تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی سمجھوتے کی راہ نکال سکوں، نیز میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں حکم دیا، اس کے نتیجے میں عذاب اخروی کے تصور سے میں ڈرتا ہوں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔